السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر رشید صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے۔ آج میرے لوگوں آپ سے مخاطب ہونے کا یہ وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دلی کی کچھ ایجنسیاں یا دلی کے لوگ پرانے ان لوگوں کو واپس اہمیت دے رہی ہے جو لوگ کسی اور نریٹو کا حصہ تھے۔ بڑا اچھا لگا، میروائز علامہ میروائز ڈاکٹر مولوی عمر فاروق صاحب وہاں گئے، خوشی ہوئی۔ کیوں گئے یہ بات سمجھ نہیں آئی، جبکہ الیکشن کے دوران شاید میروائز صاحب کے گلے تھے کہ انجینئر رشید صاحب کو اتنی سپیس کیوں دی جا رہی ہے۔ دیکھیں میرے لوگوں، شاہد الاسلام المعروف آفتاب ہلالی شاہ صاحب میروائز صاحب کے ساتھی ہیں، ان کے گھر کبھی نہیں گئے۔ میرا ان کو چیلنج ہوگا کہ ان کو گھر چاہیے۔ وہ ایسے ساتھی میروائز صاحب کے رہ چکے ہیں جو کس بات پہ جیل ہے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے، دلی کی لیڈرشپ اور ایجنسیاں کیوں ہمارے مذہبی رہنماؤں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، اور کیوں ہمارے مذہبی رہنما اپنے آپ کو استعمال یا اپنے آپ کے ساتھ استحصال کرنے دے رہے ہیں۔ میروائز صاحب آپ کس کے ساتھ ہیں؟ جو حرکات اور سرکات آج کل حریت کانفرنس کے لوگوں کے ہیں، آپ کے اور آپ کے ٹولے کے، مجھے لگتا ہے اخوان المسلمین بدنام تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کفن چور کا باپ ہی جنتی تھا، پھر تو کوکا پرے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جو آج سیاسی اخوان بن گیا ہے، جس پر لوگوں نے تو کیا گیلانی صاحب اور لون صاحب پھر سچ اپنے موقف پہ تھے، چاہے وہ صحیح یا غلط تھے؟ کیا آپ سیاسی اخوان لے کر چلے ہو؟ سیاسی اخوان لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے سیاسی اخوان کی۔ انجینئر رشید صاحب اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ رہا ہو، لیکن جب وہ بیل پہ نکلے بڑی اچھی طرح کیمپین کی، لوگوں نے ووٹ ڈالے، وہ ممبر پارلیمنٹ بنے بارہمولہ کے۔ لیکن شبیر شاہ صاحب کی بیل ہوئی، سننے کو آیا تھا، پتہ نہیں کنڈیشن کیا کیا ہے، یہاں آ سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ دلی میں ہی رکھا گیا ہے، فون استعمال نہیں کر سکتے ہیں، پتہ نہیں چھوڑا بھی کہ نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھیے شبیر شاہ صاحب کی بیل اور انجینئر رشید صاحب کی بیل، اور جب دوسری دفعہ وہ باہر آئے تو ضمانت ضبط 35 سیٹوں پہ۔ لوگ سمجھ چکے ہیں یہاں سیاسی اخوان جو بننے جا رہا ہے، سیاسی اخوان کو ایک دفعہ دھوکہ لگا لوگوں کو پارلیمنٹ الیکشن بارہمولہ میں، اب دھوکہ نہیں لگنے والا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وحید الدین پرے صاحب کس بات پہ آپ کا انجینئر رشید صاحب کے پاس جانا ری ٹویٹ کرتے ہیں؟ وہ وہی شخص ہے اور وہ اس تنظیم سے ہے، ہمارے قائد۔ میں سجاد گنی لون صاحب کی پارٹی میں ضرور ہوں، وہ میرے قائد ہیں، لیکن میں اپنا قائد دل سے مان چکا ہوں میروائز صاحب کو۔ ہماری فیملی وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ شہید ملت کو مغفرت کرے، وہ قوم کے لیے شہید ہوئے، فرد یا عیال کے لیے نہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وحید الدین پرا صاحب مفتی محمد سعید صاحب ہوم منسٹر تھے جب انہوں نے آرڈر دیا کہ فائرنگ کر دیجئے، حول مسخر، اور جب سیف الدین سوز نے کرفیو کی بات کی تب ہنسا۔
اور بولا ملٹنٹ کو مارا. ملٹنٹ کو نہیں مارا. میروائز صاحب سے پوچھئے. غلام قادر, علی محمد, وسط گنی, محمد شمیم, یہ شہید ہوئے اس جلسے میں, زخمی ہوئے. میروائز صاحب کیا ان کے گھر کبھی گئے؟ حال پہلے ہسپتال میں عبدالستار صاحب تھے, کوئی پوچھنے نہیں آیا. سیکیورٹی آپ کو ملی تھی تب, 50 لوگ ملی تھی. جس بھارتی فوج کی مخالفت آپ کر رہے تھے, آج 70 لوگ آپ کے پاس ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. جس بھارتی فوج کے خلاف آپ نعرے دیتے تھے, بھارت سرکار نے آج آپ کے پاس سب سے زیادہ دی ہے, اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, کوئی اس کے خلاف نہیں. لیکن مجبوری کیا ہے آپ کو ایک سیاسی اخوان بننا؟ کون سا پریشر ہے ہمیں بتائیے. ہم گولیوں کے آگے آپ کے لیے کھڑے رہیں گے, کوئی ضرورت نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں ایک ایک شخص پہنچ جاتا ہے سیاسی اخوان بننے, کیا ہو گیا ہے؟ ارے کشمیریوں, ہم نے اخوان دیکھے, اب آپ سیاسی اخوان کے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں لگتا. میرے نوجوانوں, پیچھے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اب سنبھل کے چلنا ہوگا, کوئی غلطی نہیں کرنی ہوگی. حریت اخوان بن چکی ہے میرے کشمیریوں, حریت اخوان بن چکی ہے, اور اس کا دکھ ہر کسی کشمیری کو ہے, کیونکہ یہ سچ ہے. ہم حریت کے ایجنڈا کے ساتھ نہیں تھے, لیکن ہم ماردار کے ساتھ بھی نہیں ہیں. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو میروائز صاحب اور ان کا جو ٹولہ ہے, جو یہ اخوان ٹولہ بن چکا ہے, کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ یہ وہ حریت نہیں ہے جس میں گیلانی صاحب اور لون صاحب تھے. کیوں, کیا مجبوری ہے؟ ارے گھر بیٹھو, چپ بیٹھو, دینی رہنما ہو. ہمارا دل دکھتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر. ہمارے لیڈر, ہمارے قائد, شہید ملت میروائز فاروق صاحب, شہید عبدالغنی لون صاحب, ارے ان ملگزاروں کی اور تو دیکھو. آپ مجھے فون کراؤ گے, میں نے جس دن میروائز صاحب کے خلاف بیان دیا, سچ کہا, مجھے پورا یقین تھا شاید پاکستان اور ISI کے ہٹ لسٹ پہ میں ہوگا, لیکن تعجب یہ ہے میری سیکیورٹی کم کی گئی. اور کچھ افسروں نے مجھے بولا کہ بند کر دیجئے بولنا, یہ روتا ہے. میں تو شوق ہوا کشمیریوں, میں تو شوق ہوا. ہے مے اس پتہ مے ہٹ لسٹس کھس میں ناو شاید, بہ کھوژان پاکستان وغیرہ. بس بس, اللہ تعالیٰ رچن گولی ہند شکار ما گژھ. مگر مے کر بھارتیو ایجنسیو سیکیورٹی کم. تتھ توٚر مےٚ فکر کہ میانیو لُکو کوٗتاہ دھوکہ کھیٚیِو تُہۍ. مےٚ نہ چھِنہٕ میروائز صٲبا 50-60 نفر, اللہ تعالیٰ دینے ژےٚ 100 نفر, مگر دینی رہنما چھُکھ. کیا مجبوری چھ, کیا مجبوری چھ اکھ سیاسی اخوان کھڑا کرُن تہٕ اخوٲنی بنُن. پتہٕ چھِ یہ PDP تِمے شخص یِمو سون شہید ملت سیکیورٹی دِژہس نہٕ تہٕ جلوٗسس پٮ۪ٹھ تہِ کٔرٕکھ فایرنگ. ییٚلہِ شہید ملت شہید گوٚو, تمنے سی پکوا, تم سی آگ صٲب تتھ پارٹی مز, تٔتھۍ سی چھُکا ژٕ بِہِتھ آسان. ارے میں سیاسی کوئی گلا نہیں ہے, کوئی میرا مقابلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو سوچ ہماری ڈاؤن ٹاؤن کی ہے اس کو بھول جاؤں, اپنے اصولوں کو بھول جاؤں, اپنی سیاست کو بھول جاؤں, اپنے لیڈر شہید ملت میروائز فاروق کو بھول جاؤں. میں بھول نہیں سکتا, کیونکہ میری سیاست لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ میرا وعدہ سجاد غنی لون صاحب سے یہ ہے, سچ کی سیاست کریں گے. جن کی گود میں آپ بیٹھے ہو,
कल आप भारतीय फौज के खिलाफ थे, आज उनका हमला आपके साथ है, कल आप फिर उनके खिलाफ हो सकते हो। इसमें कोई भरोसा नहीं है। हमने कभी आपकी सियासत को एंडोर्स नहीं किया, लेकिन आज हमें पता चलता है कि आप तो पहले से ही एक पॉलिटिकल इखवान थे। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप सब उन साथियों के घर जाओ जिनके साथ कैलेंडर बना के देते थे। शाहिदुल इस्लाम के घर जाओ, उन सब साथी जो बीमार हैं उनके घर जाओ। मैंने पहले भी बोला, क्या शबीर शाह साहब के घर गए? क्या नईम खान साहब के घर गए? मेन स्ट्रीम में ना आपका लेना ना देना। अब अगर सारी बातें बोलूं मीर भाई साहब, कौम को यकीन आए ना आए, लेकिन अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं गिल्टी नहीं जाना चाहता। मैं शेख मोहम्मद इमरान पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हूं, बीजेपी के खिलाफ हूं और उस हर शख्स के खिलाफ हूं जो कश्मीरी को जख्म पहुंचाना चाहता है, जो दीन को जख्म पहुंचाना चाहता है, जो बहरूपिया बन के इखवान को एक सियासी इखवान की जमात की शेप में लाना चाहता है। बाज आ जाइए आप सब लोग, नहीं चलने वाला है। और इंतजार कीजिए सबूत के साथ अगले हफ्ते टाइम डेट लेकर। अगर सियासी इखवान, ये इखवानी बाज नहीं आए, इनको मैं नंगा करूंगा। रात को किससे मिलते हैं, दिन को किससे मिलते हैं, किसको क्या भीख मांगते हैं और क्या क्या करने निकले हैं। मेरा सवाल इतना है, शबीर शाह की बेल की कंडीशन, इंजीनियर रशीद साहब की बेल की कंडीशन, मुझे कोई ये नहीं है, इंजीनियर रशीद अल्लाह ताला करे कि वो रिहा हो, लेकिन मीर भाई साहब जो ये सारा जोल, इस जोल को खोलना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, सब्र पर मूल रखिए और इंशाअल्लाह जिंदगी होगी तो चंद दिनों में बहुत सारे खुलासे होंगे।